سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یا الہی دور کر دے ہم سے ہر درد و بلا، صرف اصغر شہید کربلا کا فیصلے۔ الغیاث والغیاث یا غیاث العالمین، غوث اعظم بندے قدرت نما کا فیصلے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ کراتا، خواجہ علیری معید الانبیاء کا فیصلے۔ دین و دنیا کی شرافت بخش دے مولا ہمیں، سیدی محضور اشرف باسقہ کا فیصلے۔ یہ وسائل ہے مولا تیری سرکار میں، ہم کو مل جائے کوئی سی جگہ دربار میں۔ وقبضوا رضی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ قال اللہ تبارک و تعالی في شأن سيد الانبیاء والمرسلین ان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم مطمئنين ان شاء الله الى يوم الدين۔ نہایت ہی قابل مبارکباد ہے نوجوانان کمیٹی چکوڑیا کے تمامی افراد جنہوں نے اس پرفتن دور میں شہید اعظم کانفرنس کا انعقاد کر کے غلامی حسین کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کو دارین کی دولت نعمت برکت سعادت نصیب فرمائے۔ کافی مرتبہ چکوڑیا والوں نے مجھے یاد کیا اور ہر بار انہوں نے مجھ سے بے پناہ الفت و محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جب تک رات کا 1 نہ بجے ہمیں ممبر پر بلایا نہیں۔ شاید ان کے دل و دماغ میں میری محبت کی زیادتی کا غلبہ ہے کہ یہ سوچتے ہوں کہ جب ایک بن جائے گا، ایک بن جائے گا تو ایک ہم سب نیک ہو جائیں گے۔ اور اللہ سلامت رکھے ہمارے منبر نور پر تشریف فرما ہمارے دوست اور علماء کرام اور علم مساجد کو کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ بھرپور محبت کا مظاہرہ کیا کہ وہ لوگ شدت بھوک سے مغلوب ہو کر کے تناول کام کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی پیٹ کو خوب شکم سیر فرمائے اور آپ سب کو بھی اور انہیں بھی سب کو خوشی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے۔ میں نے کوئی لمبا خطبہ بھی نہیں پڑھا اور بلا کسی تمہید کے حالانکہ عشاء کی نماز میں چکوڑیا مسجد میں ادا کیا، بلا کسی تمہید کے کافی دیر بات چیت ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران ہمارے الحاج ججا عیسیٰ صاحب نے اور ان کے فرزند اور عبدالرحمان ماسٹر صاحب اور کافی لوگ جو ہوئے انہوں نے الگ الگ انداز میں مجھے مشورہ دیا کہ اس چیز پر آپ بیان کیجیے گا اور اس چیز پر بیان کیجیے گا، مگر سب کی باتوں کو مد نظر رکھ
رکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کا جو تقاضا ہے کیا ہے کہ آج ہم اور آپ جو یہاں جمع ہیں، یہ تو آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ کیا بولے تھے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج اس محفل میں آپ جاگ رہے ہیں، اور ایسی راتیں اور ایسی محفلیں جو ہیں وہ جاگنے کے لیے ہی ہوتی ہے، مگر ایسا جاگیں کہ آپ کی دنیا بھی جاگے، آپ کا عقبہ بھی جاگے، ایسا جاگے آپ کا اعمال بھی جاگے، آپ کا کردار بھی جاگے، ایسا جاگے کہ یہاں بھی جاگتے ہوئے نظر آئے اور من مٹی کے نیچے بھی جاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ مومن کو جاگنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، اور جو یہاں جاگتا ہے وہ منو مٹی کے نیچے بھی جاگتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسا جاگتا ہے کہ کوئی سوئی ہوئی تقدیر والا اس کی آستانے کرم پہ چلا جائے، اس کی سوئی ہوئی تقدیر بھی جاگ جاتی ہے۔ اور مومن کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پورے یہاں صلی ادا کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ زندگی کے ہیں دو جہاں، بہت آسان لفظوں میں، آسان جملوں میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور ہماری اور آپ کی دونوں کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چلتی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں، سانسوں کے اس مالا میں رنگ بھر دو عشق رسول کا، سانسوں کے اس مالا میں موتی پلو دو درود کا، پھر یہ جہاں کے وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ القصائد الکبریٰ کی حدیث ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علیہ وسلم ایسے ما کنتم فلیبلغوا سلامکم و صلاتکم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں رہو، کسی گوشے میں رہو، وہیں سے مجھ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ ایک بار کہیے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، کیا آپ کے ہمارے یہی محبت ہے؟ ارے ہم بھی تو آپ کے پڑوسی ہیں نا، گھر والا آ رہا تھا تو آپ اٹھ کر کے آ رہے تھے، زبان بھی ہاتھ بھی سب، گھر والے سے کوئی نفرت ہے کیا؟ ارے ڈانٹ مت دو یار، ہاتھ سے کم سے کم زبان سے تو بولو۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ ورثت له نخلۃ فی الجنہ، حدیث حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو سنی جنتی کو شکیلا مسلمان مرد ہو یا عورت سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کا فرشتہ جنت میں اس کے لیے پھلدار درخت بناتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس پھلدار درخت کے سائے میں وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ دو چار درخت لگا رہو، موقع بھی گیا ہے جو پورا باغیچہ لگا۔ تو باغیچہ کب لگے گا؟ جب آپ بولیں گے تب نا، جو آپ کے آگے بولے پر محبت سے یا نبی سلام علیکہ۔ اور مشکات شریف کی جو حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی کہیں سے مجھے سلام کرتا ہے، ابھی ہم نے کہا یا نبی سلام علیکہ، آپ نے کہا، تو سرکار فرماتے ہیں میں مدینہ شریف سے سن بھی لیتا ہوں اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے
فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان والے کرامت لاکھ سلام. پڑھیے محبت سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین مانیے جس طریقے سے آپ کے دلوں میں ہماری محبت ہے ایسا مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل ہے. نہیں تو بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہتر ہوگا صلاۃ و سلام کیوں نہ پڑھ کر کے اس پروگرام کو پائے تنظیم تک پہنچا دیا گیا ہوگا, لیکن پھر سوچا کہ نہیں, کام ہے مگر دم دار لوگ کم ہے تو کیا ہوا. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ شہید اعظم کانفرنس کے جو آپ آئے ہیں معلوم ہے, میں جانتا ہوں, پڑھا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا ہر دور میں اچھوں کی تعداد کم رہی ہے. ہم کم سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کم ہو تو کیا ہوا, کم والے. ارے جو کام کم نہ کرے گا وہ دم کر دے گا. کسی کی طبیعت خراب ہو, کم مارا تو مر جائے گا, کم مارا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ تو آج 1400 سال بعد کی بات ہے. جزاک اللہ خیرا, اللہ انہیں سلامت رکھے. انہوں نے کافی محبت کا ثبوت دیا, لیکن میرا خیال ہے اگر دوبارہ یہ سرکار آئی تو میں کہوں گا یہ والا نوٹ بند کرو. کیا ہے اس سے ہمارے جیسے کوئی تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں یہاں چلتا رہتا ہے دستخط والا نا, وہ میں چھوڑنے کا نام ہی ہے, کیونکہ ان کو بھی جمع کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. ہم لوگ بھی دیتے ہیں تو ایک ایک دیتے ہیں. اللہ نے ہمارے بھائی کو سلامت رکھے, کی تارائیں کی سعادتوں سے مالا مال کرے. انہوں نے کافی دے دیا ہے. ایسے محبت کی بات کر رہا تھا. بہرحال آپ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جذبہ ملا ہے. ہر آج ہم لوگ کربلا کے واقعے میں 1400 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. کم و بیش جب آج کے دور میں یہ حال ہے, کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 22,000 ایک طرف تھے مگر 72 ایک طرف تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دور میں اچھوں کی تعداد کم رہی ہے. ذکر حسین کی محفل میں آتا وہی ہے, بیٹھتا وہی ہے جسے میرا حسین اپنی محفل میں بلاتے ہیں. آپ نصیب والے ہو, آج رات بھر ذکر حسین کی محفل میں امام حسین کی محبت کا جام پینا ہے. اور یہ الفت حسین ہے, یہ الفت حسین ہے. ارے قربانی حسین کو دیکھ کر کے تو باطل کے چہرے پر پسینہ ہے مگر حق کا پھولا ہوا سینہ ہے. اور آپ کے سامنے ابھی ابھی اس محفل میں علماء شعراء کی شکل میں ایک سے ایک قیمتی نگینہ ہے, اور اورنگزیب ان تک پہنچنے کا آخری زینہ ہے. اور یاد حسین کے بغیر جینا بھی کوئی زینہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ اب تقریر اگر آپ سننے کے لیے واقعی میں تیار ہو ہیں, تیار ماشاء اللہ. اللہ آپ سب کی محبت کو, آپ سب کو سلام کرتے ہیں. خدا کا اور نبی کا نام صبح صبح شام لے لینا, خدا کا اور نبی کا نام صبح شام لے لینا. بزرگوں کے وسیلے سے بھی اپنا کام لے لینا. خدا کا اور نبی کا نام صبح شام لے لینا. بزرگوں کے وسیلے سے بھی اپنا کام لے لینا. اگر تمہیں مشکل سے لڑنا ہو یہ آسان نسخہ ہے, ہر ایک مشکل میں تو مشکل کشا کا نام لے لینا. اور در رسول سے جو دوستی بناتے ہیں, در رسول سے جو دوستی بناتے ہیں مکان خود میں اپنا وہی بناتے ہیں. در رسول سے جو دوستی بناتے ہیں مقام خود میں اپنا وہی بناتے ہیں. اور حکمران جہاں کو یہ بتلا دو ہمارا بگڑا مقدس
کو بناتے ہیں ولی بناتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کے والد ہوئے۔ کون ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے والد ہوئے۔ علی جس کو بناتے ہیں ولی بناتے ہیں۔ بس مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ، پھر اس کے بعد جو فرمائش ہے اس کے مطابق دو چار حدیث ترجمہ تشریف، پھر اس کے بعد چلیں گے کہاں چلیں گے؟ کربلا جائیں گے، شہید اعظم کا مقبرہ ہے، پھر یاد حسین میں ذکر حسین کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر حسین کے بعد یہ پروگرام پائے تقریر تک پہنچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت مکہ شریف میں بھی مشہور تھی اور مدینہ شریف میں بھی مشہور تھی۔ بہت بڑے سبھی تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل کو بدمعاشی سوجھی کہ علی کا امتحان لیا جائے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت علی کے گھر میں 2-3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ چولہا نہیں جلا ہے تو کچھ پکا نہیں ہے، اور پکا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پاپا ہے، کسی نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ایسے وقت میں ابو جہل نے دیکھا بھکاری بھیک مانگتے آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بھکاری تمہیں بھیک ہونا، اور میں تمہیں ایسا گھر بتاتا ہوں کہ اگر تم وہاں چلے گئے تو تمہیں وہاں سے اتنا مل جائے گا کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بھکاری نے کہا میں بھیک سے کام آپ نام بتائیے، ہم چلے جائیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا نام علی ہے علی، مگر جب جانا اور اس نے پوچھے کس نے بھیجا ہے تو میرا نام نہ بتانا۔ بھکاری نے کہا میں بھیک سے کام ہم آپ کا نام کیوں بتائیں گے؟ کہا جا اس کا نام علی ہے علی ہے۔ اب یہ جو بھکاری گیا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ دور سے صدا لگا یہ ہے کہ تمہارا گھر سلامت رہے، تمہارا خاندان سلامت رہے، تمہارا گزارا سلامت رہے۔ کہتا رہا واقعی نے کہا قرآن کے سب سے بڑے رئیس۔ مولا علی شیر خدا گھر کے دروازے سے باہر نکلے اور کہا کہ یہ کون آج بھکاری آیا ہے جو مجھے عرب کا سب سے بڑا رئیس کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلے آپ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں عرب کا سب سے بڑا رئیس ہوں؟ بھکاری نے کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا بھکاری سن لے، جب تک تو نہیں بتائے گا نام نہیں بنے گا تیرا کام، جب بتائے گا نام تب بنے گا کام۔ بھکاری بھی گھبرا گیا کہ نام نہیں بتائیں گے تو کام بننے والا نہیں ہے۔ پٹ سے اس نے کہا کہ وہ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ابو جہل نے بھیجا ہے۔ بھکاری نے کہا ابو جہل نے بھیجا ہے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں اے بھکاری سن لے، تب تو اتنا دوں گا کہ تیری عادت بھی ختم ہو جائے گی اور تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ مولا علی شیر خدا نے کہا بھکاری ہاتھ کو پھیلاؤ۔ بھکاری نے کہا پہلے اندر سے تو کوئی لاؤ۔ آئیے ہاتھ پھیلوا رہے ہو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے بھکاری سن لے، میں علی ہوں علی، مجھے اندر باہر کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ کو پھیلاؤ۔ بھکاری نے ہاتھ کو پھیلایا، مولا علی نے لب سے لب کو ملایا، نبی کا نام لیا، پڑھ کر کے چھو کر دیا۔ کہا بھکاری بند کر لے مٹھی، نہ تو دیکھنا نہ کسی کو دکھانا، جس نے تجھے بھیجا ہے سب سے پہلے اسی کو دکھانا۔ بھکاری بھی ہاتھ بھرے چلا جا رہا ہے، اس میں ہے کیا؟ اس میں تو جھوٹ ہے، اس میں جھوٹ ہے، کیا دیکھوں کیا دکھاؤں؟ ہاتھ ملتا چلا جا رہا ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہاتھ کو مٹھی کو کھول کر کے دیکھ لے۔ ابو جہل نے 2-4-10-20 لوگوں کو اور بھی جمع کر لیا کہ آج علی کا مذاق اڑایا جائے، علی کا تمسخرہ کیا جائے۔ بیٹھا ہے دور سے ابو جہل نے دیکھا نہ کچھ سر پر اٹھائے ہیں نہ بغل میں لٹکائے ہیں، ہاتھ ملتا چلا رہا ہے۔ ابو جہل نے مجھ سے کہا ارے کیا ملا؟ بھکاری نے کہا جو ملا ہے نہ میں دیکھوں گا نہ کوئی
اب ابو جہل بھی گھبرایا کہ سب سے پہلے میں ہی دیکھوں گا. قریب آیا, بھکاری نے جیسے ہی مٹھی کو بولا, بھکاری نے جیسے ہی مٹھی کو بولا, ابو جہل دیکھ کے چکرایا. کہے اتنا قیمتی پتھر اس کے گھر میں تو کھانے کے لیے نہیں ہے, اس نے یہ دیا کہاں سے ہے؟ بھکاری کہنے لگا ہاں تم یہ بول رہے ہو, مگر میں آج علی کے دروازے پر پہلی بار گیا ہوں, مجھے معلوم ہو گیا وہ کیا کیا ہے. بھکاری سے جیسے ہی بھکاری نے کہا مجھے معلوم ہو گیا وہ کیا کیا ہے, ابو جہل کہنے لگا بتا تو صحیح آخر وہ کیا کیا ہے. بھکاری کہنے لگا رتے پاتے سے غریبوں کو کھلانے والے, رتے پاتے سے غریبوں کو کھلانے والے, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. بھکاری نے کہا یہ سب بعد میں, پہلے یہ بتا اس موتی کو علی نے دیا کہاں سے ہے؟ اپنے مکان سے دیا ہے یا کسی دکان سے دیا ہے؟ بھکاری کہنے لگا سن ابو جہل, اس موتی کو علی نے نہ اپنے مکان سے دیا ہے نہ کسی دکان سے دیا ہے, بلکہ اس موتی کو علی نے اپنی زبان سے دیا. کہا زبان سے, کہا کیا کہا تھا؟ کہا صرف اپنے نبی کا نام پڑھ کر کے چھو کیا. میں سوچنے لگا اللہ اللہ, جب علی کے چھو کا یہ عالم ہے تو علی کے لہو کا مقام کیا ہوگا, اور جب علی کا یہ مقام ہے تو ان کے نبی کا مقام کیا ہوگا. ارے جب ان کے گدا کھا دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی چھولی, اور محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. آؤ میں تم کو بتاؤں کیا کیا علی کا ہے, آؤ میں تم کو بتاؤں کیا کیا علی کا ہے. کعبہ علی کا, گنبد خضرا علی کا ہے, اور جس نے نبی کے دین پر سب کچھ لٹا دیا وہ فاطمہ کا چین دلارا علی کا ہے. اور بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے وعدہ کیا کہ جلوے میں جلوہ علی کا ہے. بھارت کی سرزمین بھی معطر ہے اس لیے وعدہ کیا کہ جلوے میں جلوہ علی کا ہے. میرے وجود کو مٹا دے زمانے میں دم نہیں, کیونکہ میرے وجود پر سایہ علی کا ہے. اور منکر نکیر دیکھ کے آپس میں بول کے کیا پوچھے اس سے, اس کے پاس تو شجرہ علی کا ہے اور ہم اس کو رکھتے ہیں جوتے کی نوک پر, جس کے دل و دماغ میں کینہ علی کا ہے. اب بلا کسی تنقید میں ہمارے علماء کرام بھی تشریف ہو گئے. ماشاء اللہ آ گئے حضرت. ایک حدیث کے بعد سناتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ, کیونکہ یہ حدیث جو ہے انہوں نے کہا, اب کہا تو ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ ضرور سنائے ہے کہ نہیں. بولے سبحان اللہ, واپس سے بولے روح بیان جلد اوپر پہلا پارہ کی تفسیر سورۃ البقرہ, صفحہ 103 سفر 4-5, مطبع دار حیائے مطبع آدھیا. قال علیہ السلام النظر الى وجه الوالد عبادۃ, النظر الى الوالد مقربۃ عبادۃ, النظر الى المصحف عبادۃ, النظر الى وجه العالم عبادۃ. من زار عالما فكان مزارني, ومن ساق عالما فكان مساقني, ومن جالس عالما فكان مجالسني, ومن جالسني في الدنيا اجلسه الله تعالى من يوم القيامة. جب سرکار سناتے تھے صحابہ کو تو صحابہ بھی ہوتے تھے. اچھا بتائیے, قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں, مگر قرآن شریف اور حدیث شریف کا یہ اعجاز ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے سمجھے نہ سمجھے مگر سنتا ہے کہ نہیں. پیار کا ارشاد فرماتے ہیں, اے وفادارو, اے جانسارو, اے ایمان والو, اپنے اپنے ماں باپ کا چہرہ دکھا کرو, ماں باپ کا
چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ آج نوجوان ماں باپ کے منہ پر ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا، ان کو ستانا ایک عام بات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو اسکول کی تعلیم دلواتے ہیں مگر دین کی تعلیم نہیں دلواتے، اور ابھی 10-12 سال کے اندر میں سوشل میڈیا اور جس میں سے خاص طور پر واٹس ایپ، فیس بک، گوگل، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، یہ دنیا بھر کے جو ایپ ہے، بچہ جسے بولنا نہیں آتا ہے، جسے بولنا نہیں آتا، جسے چلنا نہیں آتا، وہ بھی نیٹ کے ذریعے سے کارٹون دیکھتا رہتا ہے۔ غلط نہیں ہو رہا؟ ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہے تو کوشش رہے گی کہ ہمارے گھر میں کیمرے والا 5 موبائل ہو جائے۔ پہلے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے ان سے پرانی کہانیاں سنتے تھے، مگر آج بیٹا باپ کے سامنے بیٹھتا بھی ہے تو نظر موبائل پہ۔ غلط نہیں کہہ رہا ہے نا؟ ہاں جاؤں گا لے آؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ النظر الی وجہ الوالد عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل۔ وہ بول رہے ہیں شکل والا کی موبائل چل رہا جاتا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے کہ چینی کی ضرورت ابھی ہے، یہ بھی بات ہے چہرہ دیکھنے، ہو سکتا ہے چائے پینا ہو، 8 چیزیں کر دے، غلط میں ہے نا؟ تو یہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، یہ افسوس کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ افسوس کی بات ہے نا کہ بھائی ہم اپنے گھروں کو ایک بات یاد رکھیے، اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اگر گھر میں دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری نسل آباد رہے تو گھر میں دینی ماحول پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، موبائل یا ضرورت کا ایک بہت بڑا سامان ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ آج کیا ہے کہ آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، مگر موبائل کی حد تک ہی رہے، تو اس کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بنا لے جو اس کے بغیر نیند نہ آئے، سکون اڑ جائے۔ اور خاص طور سے میں مسلم اپنے چچا اور نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نوخیز لڑکیوں کے ہاتھوں میں آپ یہ کیمرے والا موبائل نہ دیں۔ یہ موبائل کیمرے والا، نیٹ والا لڑکیوں کے ہاتھ میں اس کی بے راہ روی کے لیے، اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور آپ کی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے زینے کو توڑ دیا جائے، وہ زینہ رہے گا نہیں تو بربادی ہوگی۔ اب بتائیے کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اب کیسی عبادت ہے؟ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 421، باب البر والصلہ، سطر 16-17۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر الی نظر والدیہ، یعنی آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر وجہ والدیہ، کہ جو بیٹا ہو یا بیٹی اگر ایک بار محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ایک حج مقبول کا ثواب
کرنے کے لیے گئے نا، اور بھی گئے ہوں، ان کو تو میں نہیں جانتا، مگر ان کو تو میں جانتا ہوں کہ یہ حج کرنے کے لیے گئے۔ معلوم ہے آپ کو ایک حاجی کا پاور کیا ہوگا؟ بتا دوں ایک حاجی کا پاور کیا ہوگا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرنے جائے اور اس کا حج مقبول ہو جائے، اس کا حج مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن جس کا دنیا میں حج مقبول ہو گیا، حج مقبول ہو گیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ پاور دے گا، یہ اختیار دے گا کہ وہ حاجی 400 گنہگاروں کو سفارش کرا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ ایک حاجی جس کا حج مبرور ہو گیا، کتنے لوگوں کو؟ 400 لوگوں کو بخشش کرا کے اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔ اب انہوں نے 5 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، اس کے بعد حج کر کے آئے۔ میری دل کی تمنا اس وقت بھی تھی، ابھی بھی آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول بنائے، اور یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ ہمارے جیسا 2 بار مدینہ شریف چلا جائے یہ تو اس کا فضل ہی کہیں نا۔ 2011 میں حج کرنے گیا اور 2020 میں رمضان شریف میں عمرہ کرنے کے لیے چلا، سرکار نے 2 بار مدینہ شریف بلا لیا۔ یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہی ہے کہ 2 بار مدینہ شریف میں حاضری ہو گئی۔ اب انہوں نے 5 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، مگر ہمارے چچا گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میرے حج کو حج مقبول بنا دیا۔ اگر ہم سے پوچھے آپ کا حج قبول ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے کہ بھتیجا حج کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا اللہ، مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بیٹا محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے اور ایک حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تب تو ہمارے ماں باپ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم 100 بار ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم 100 بار دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر آج ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، محبت کی نظر سے دیکھنا کم ہو گیا، نفرت عداوت موبائل دیکھنا زیادہ ہو گیا۔ اس لیے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی بات آ گئی ہے تو ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ 282 کی حدیث ہے، قال إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك بمكة وأكبر أسرك باب الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدم أمك قد وقيت نذرك۔ فتح مکہ کے بعد ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نذر مانی تھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں مکہ فتح فرمائے گا تو میں خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں گھر چلا جا اپنی ماں کے قدم کو چوم لینا، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، انہیں محبت سے سلام کیا کرو، خدا توفیق دے ان کے قدموں کو چوم لیا کرو۔ ایسا کرو گے حضر بھی کامیاب رہے گا، سفر بھی کامیاب رہے گا اور بیٹا بھی جان کہتا ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا۔ اب جس کے ماں باپ انتقال کر رہے ہوں، آخری حدیث، جس کے ماں باپ انتقال کر رہے ہوں وہ تو پریشان ہوں گے کہ بھائی ہمارے ماں باپ تو دنیا میں ہے نہیں،
اگر رہتے اور مجھے یہ معلوم ہوتا تو ہم ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے نا، ہے کہ نہیں؟ کسی کی ماں گزر گئی باپ ہے، کسی کا باپ ہے ماں نہیں، اور کچھ لوگ بھی ہوں گے جن کے ماں باپ دونوں گزر گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ جن کے ماں باپ دونوں گزر گئے وہ کیا کریں گے؟ ایسی فضیلت والی زندگی اور یہ گھڑیاں یہ ایام کے چلے میں کیا کریں گے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں روح البیان جلد خامس 12-15 کی تفسیر سورۃ البقرہ صفحہ 145 74 کے اوپر آقا ارشاد فرماتے ہیں منظارہ قبر میں زندہ ہو تو چہرہ دیکھا کرو اور زندہ نہ ہو تو ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرو. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. اور احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت یہاں تک ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں منظارہ ہوما وزارت الملائکۃ قبرہ، کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پہ جاتا رہتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی قبر کی زیارت کے لیے بھیج دیا. اب جو ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے تو بہت مشہور آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ پڑھا نا، یہ آیت پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس قرآن کی آیت کی تفسیر سنیے، شان نزول سنیے، پھر مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. جلالین شریف کا صفحہ 505 ہے، نزل قاسم بن وائل ابتغ الموت القاسم. حضرت عاصم بن وائل فرماتے ہیں جب سرکار کا بیٹا حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو مکے کے کفار یہ کہنے لگے معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے، بیٹا مر گیا ہے، اب نسل ختم ہو جائے گی. بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے نسل بڑھتی ہے، بیٹا ہی نہیں رہا تو نسل ختم ہو جائے گی. جیسے ہی مکے کے کفار نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، بیٹا مر گیا ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب یہ کہتے ہیں محمد ابتر ہو گئے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو اولاد کثیر عطا کیا. کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہوتا ہے، کوثر کا ایک معنی اولاد کثیر ہوتا ہے، اور کوثر کا ایک معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. کافروں نے کہنا شروع کیا کہ محمد ابتر ہو گئے. رب نے فرمایا محبوب ان کفاروں کی بکواسانہ گفتگو سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں محمد ابتر ہو گئے معاذ اللہ. آپ کا رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمایا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین ابن آیا بیٹی بڑی مایا. سرکار فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں حسن حسین میرے بھی بیٹے ہیں. کیا فرمایا سرکار نے کہ حسن حسین یہ دونوں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا. اور مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اور ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، كُلُّ مُؤْمِنٍ بِطَاعَتِهِ،
سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے پردہ فرمانے کے بعد سارے مومنوں کے ولی کا نام علی ہے۔ ایک جگہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، حوالہ میں دے رہا ہوں، اگر ضرورت ہو تو ریکارڈ ہو رہا ہے، پوچھ لینا پھر کئی بات صرف حدیث پڑھ کے چلتا ہوں۔ ایک جگہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یا نام مدینہ العلم وعلی بابها، ایک جگہ ارشاد فرمایا یا نام مدینہ العلم وعلی بابها، ایک جگہ فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی نسل کو اس کے بیٹے میں رکھا ہے، مگر پروردگار عالم نے میری نسل کو میری بیٹی فاطمہ کے پشت میں رکھا ہے۔ دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے۔ بڑی گھر کی شان بیٹی سے، بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ یہ ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے۔ اب میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا، آپ کو ہمارے جو سامنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک واقعہ سنا دے کربلا کا، نہیں کیا؟ اگر اہل بیت کی محبت کو سنائیں، امام حسن حسین کی فضیلت کو بڑھائیں، یا پھر ان کا مشورہ بڑھائیں، یا پھر داستان کربلا سنائیں، یا پھر ماں ہماری کربلا سنائیں، کربلا امام حسین کو تشریف لے گئے، کیسے لے گئے، کیوں لے گئے، کربلا میں کیا ہوا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کے بعد وہ کیا معاملہ ہوا۔ اکثر لوگ کربلا تک زیادہ بیان کرتے ہیں، کربلا کے بعد والا بیان بہت کم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، مطلب ایسا نہیں کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ اب میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ داستہ کیسے ہنساؤ تو بغاوت ہے، رلاؤ تو بغاوت ہے، اور آپ کی آنکھوں میں دین کا جلوہ ہے، میں جانتا نہیں، مگر آدمی انسان ہے نا، کیا ہے جب آدمی سو رہا ہو تو مجھے بولنے میں بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب میں کبھی تحریر تو بولتا نہیں ہوں، مگر ایسا لگا آپ تھوڑا بول دوں آپ کا موڈ خلیش ہو جائے، اور نہ یہ میرے ذوق طبع میں ہے کہ میں لوگوں کو ہنساؤں، اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا بیان ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ دین کے مرحلے میں جب آدمی آ جائے تو بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت مشہور آ گیا ہے، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے کہ تہجد کی نماز پڑھو گے تو چہرہ نور والا ہو جائے گا، تہجد کی نماز پڑھنے سے چہرہ نور والا ہو جاتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے چہرہ اور بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ سامنے بندہ سو رہا تھا، کالا کلوٹا چہرے پہ کیسے لگا، اتنے سنا کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے چہرہ بالکل روشن ہو جائے گا، کچھ نے اس کے بعد چلا گیا کہ بڑا اچھا ہوا کیا ہوا، تقریر کر رہے تھے تہجد کی نماز دو رکعت پڑھنے سے چہرہ بڑا روشن ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اب جناب سو گئے، اور اس کے بعد رات میں جب اٹھے تو سوچا ٹھنڈی بہت ہے، پانی سے وضو بناؤں گا تو تکلیف ہوگی، اس کے بعد وہ جو ہے مجھے توا رکھا ہوا توا چولہے پہ کھانا بنانے کی لگی تھی، اس نے سوچا چلو تیمم کر لیتا ہوں۔ تو جب آدمی تیمم کرتا ہے تو کسی مٹی والے چیز سے ہاتھ لگاتا ہے تو چہرے پہ لگتا ہے، انہوں نے الٹے چہرے پہ ایک گھر لگایا، چہرے پہ لگ گیا، دوسرا گھر لگایا، دونوں ہاتھ میں لگ گیا، دو رکعت تہجد کی نماز پڑھے، سو گئے۔ صبح ہوئی، بیوی نے چہرہ دیکھا، کہا یا اللہ یہ تو اور بھی زیادہ کالا ہو گیا، کچھ بھی نہیں بولی، آئینہ لائی اور کہا دیکھو کتنے گولے ہو گئے ہو۔ اب جب آئینے میں چہرہ دیکھا تو آنکھ ہوگا، ڈنڈا لیا، کہا مولانا صاحب کی خیر پہنچا، دودھ
سے آرام کیا مولانا صاحب نے دیکھا صبح صبح ہاتھ میں گھنٹہ لیا رہا ہے پہلے دروازہ بند کر دیا کہا باہر نکلیے کہا ہم سے بولیے کہا ایسے تقریر کرتے ہیں بات ادھوری بولتے ہیں ارے تقریر پوری کرنی چاہیے نا بولے کیا ہوا رات میں نے تقریر کیا جو دو رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے گا چہرہ روشن اور چمکدار ہو جائے گا چہرہ نور والا ہو جائے گا ارے یہ بھی بولنا تھا نا تو اجلا نور پیدا ہوگا یا کالا نور پیدا ہوگا تو آدمی جب نیند کے جھگڑے میں ہو تو وہ کچھ سمجھ لیتا ہے کچھ اگر آپ کا ذہن کوئی ہو گیا ہم ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی مقصود امتحان تھا ورنہ خدا گواہ مقصود امتحان تھا ورنہ خدا گواہ لیتا بلائے دوڑ کے پانی حسین کی لیتا بلائے دوڑ کے پانی حسین کی اور اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی اس کو بھی ہے جوانی حسین اس کو بھی ہے جوانی حسین کی یزید بولا بڑی فوج میرے ساتھ ہے حسین بولے نتیجہ اللہ کے پاس ہے یزید بولا ادھر موت ادھر خزانہ ہے حسین بولے مجھے نانا کا دین بچانا یزید بولا میں حاکم ہوں جبر کر سکتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں صبر کر سکتا ہوں یزید بولا براق پر میرا قبضہ ہے حسین بولے کوثر پر میرا قبضہ ہے یزید بولا اپن تک نہ اٹھایا جائے گا حسین بولے جنت سے اڑائے گا میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس کرم کو اس بے چینی کو اس طرح کو الفاظ کی شکل دی جائے جس سے سیدنا امام حسین کو گزرنا پڑا ہے ہمیں اگر معمولی سا زخم لگ جائے تو ہم مہینوں چھٹی پڑ جاتے ہیں ہمیں اگر معمولی سا زخم لگ جائے تو مہینوں چھٹی پا جاتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح کربلا کے میدان میں امام حسین کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی اس کے جسم کو نہ جانے کتنے تلواروں اور تیروں سے زخمی کیا گیا امام حسین کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوا مجھے بات بتاؤ جب نسبت میں اثر ہوتا ہے اور تعلق متعلق کو محسوس ہوتا ہے تو جس وقت تلوار حسین کے گردن سے گزری ہوگی میرے مصطفیٰ پہ کیا گزرا ہوگا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو مجسم بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں مجھے اچھے سے یاد ہے میرا طالب علمی کا جب زمانہ تھا میں بنارس میں پڑھتا تھا وقت ایسا تھا جب لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھا ابتدائی زمانے میں بعد میں تو شروعاتی دور کے بعد موبائل ہو گیا تھا تو یہاں سے خط جاتا تھا اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو میری ماں کا خط آیا تھا اس نے لکھا تھا بیٹا کئی دن ہو گئے مہینہ ہو گیا تیرا کوئی خط نہیں آیا کہیں تیری طبیعت تو خراب نہیں ہے اور واقعی میری طبیعت خراب تھی میں نے اپنے بڑے سے پوچھا میں اپنے گھر سے 500 کلومیٹر دور رہتا ہوں میری ماں کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا بنارس میں بیمار ہے سامنے والے نے کہا یہ دل کا رشتہ
جو ایک واقعہ معلوم ہوا کہ کسی طریقہ نے خواب دیکھا کہ کوئی خاتون میدان کربلا میں جھاڑو لگا رہی ہے. انہوں نے کہا مادر مہربان اللہ مجھے دے دے میں جھاڑو دے دیتی ہوں. خاتون نے کہا نہیں یہ جھاڑو میں دوں گی. کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مجھے دے دیجیے میں جھاڑو دے دیتی ہوں. کہا کہ نہیں یہ جھاڑو نہیں دوں گی. کہا کہ جو میدان میں جھاڑو دے رہے ہیں آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میدان کربلا ہے اور میں فاطمہ بنت رسول ہوں. کربلا کی جھاڑو اس لیے دے رہی ہوں کہ کل معلوم کی دستاجی کو میرا بیٹا ہوتا ہے اسی جگہ شہید ہونے والا ہے. اس کا جسم اسی جگہ اسی زمین پر گرنے والا ہے. میں جھاڑو اس لیے دے رہی ہوں کہ کوئی نوکیلی کنکریاں ہو تو اسے ہٹا دوں تاکہ میرے حسین کے جسم کو چھونے نہ پائے. یقین مانیے امام حسین کی شان تو وہ ہے کہ آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے. آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے. نہر برات خیمے کے اندر ابل پڑے. یہ صبر کا مقام تھا ورنہ وہ میرا حسین ہے. انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے. امام حسین پر کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو ذوالجناح پہ سوار ہوئے. وہ گھوڑا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ذوالجناح تھا. سیدہ زینب مختلف روایتیں ہیں. روایت میں اختلاف میں نہ پڑھتے ہوئے میں بلا اختلاف والی روایت آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیدہ زینب نے کہا بھائی سیدنا امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. ذوالجناح کو آپ نے جب ریڑھ لگائی چلنے کا اشارہ کیا تو ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. چلنے کا نام نہیں لیا. امام حسین نے دوسری بار گھوڑے کو لگائی جنبش کیا کہ ذوالجناح چل مگر پھر بھی گھوڑا آگے چلنے کے بجائے پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے. امام حسین نے تیسری بار جب ذوالجناح کو لگائی گھوڑے نے نیچے پیچھے سے دیکھا. امام حسین مڑ کر کے دیکھتے کیا ہے کہ میری بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیر کو پکڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے ذوالجناح اب تک جو بھی میدان کربلا کے گیا ہے واپس لوٹ کر کے نہیں آیا ہے. اے ذوالجناح میرے ابا حسین کو تو میدان کربلا لے کر کے نہ جا. اگر یہ گئے شہید ہو جائیں گے. میں اپنے بابا کے سینے پر رات میں سوتی ہوں. جب تک بابا کے سینے پر نہ سوتی مجھے نیند نہیں آتی. اے ذوالجناح اگر تو انہیں میدان کارزار میں لے کر کے گیا یہ شہید ہو جائیں گے تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ یہ گھوڑا ہے امام حسین کا. سیدہ سکینہ گھوڑے کو پکڑے ہوئی ہے پچھلے پیر کو پکڑی ہوئی ہے. ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کیا. امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. ارے ہر بات کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے. انسان کے سینے میں دھڑکنے والا ٹکڑا گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر نہیں ہے. آپ کی بچی بیمار ہو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. وہ تو سیدنا امام حسین کے صبر کا مقام دیکھیے. گھوڑے کے دل سے نیچے تشریف لائے. آپ نے فرمایا اپنی بہن زینب سے کہ بہن آج کے بعد میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا اور میری بیٹی کو جب بابا حسین کی یاد آئے گی تو میری بہن زینب اسے تم اپنے سینے پر سدھارنا. پھر آخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ہوا وہی
جو قدرت کو منظور تھا آخرکار لڑتے رہے، پشتوں کی پشتے لگاتے رہے، سبوں کی سطح درہم برہم کرتے رہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کی سینگ سے زمین پہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے نماز کا وقت پوچھا ہے، اور وہیں آپ نماز ادا کرنے کے لیے جیسے آپ نے پیشانی کو زمین پہ رکھا، وہ یہ پیشانی کو زمین پہ رکھا کہ آپ کے جسم نازنین سے آپ کے سر اول اٹھا دیا گیا۔ سوچو یار، ایک معمولی ترک کی وجہ سے ہم مسجد میں نماز سے غیر حاصل رہتے ہیں، مگر آج ہم اس حسین کی ذات منانے کے لیے جمع ہیں۔ وہ حسین وہ ہے جنہوں نے زندگی کی آخری گھڑی بھی سجدہ نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا آپ نے۔ تو آج جشن شہید اعظم شہدائے شہید اعظم کانفرنس میں جو آپ آئے ہیں، یہ ارادہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے مگر ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، آج یاد حسین کی محفل جو چکنویا کے نوجوانوں نے قائم کیا ہے، مولا ذکر حسین کا صدقہ میری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ یہاں جتنے میرے بھائی اور جتنی خواتین اسلام بیٹھی ہیں، مولا ان سب کی پیشانی میں سجدوں کی فرق پیدا کرنا۔ واقعے کربلا کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے جو خاندان کے افراد بچے اس میں مرد سے تھے، حضرت سیدنا امام حسین عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خاندان والوں کو قیدی بنا دیا گیا، اور پھر یہ امام حسین کا ٹوٹا ٹوٹا قافلہ پہلے کوفہ، پھر حلب، پھر حبس، پھر حما، ان راستوں سے ہوتا ہوا ملک شام یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا رہا، یہ لوگ گزرتے رہے، تو ہر شہر میں یہ اعلان کرایا گیا تھا، حکومت کے کچھ باغی تھے ان کا سر قلم کر لیا گیا ہے، ان کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، اور ہر جگہ خوشی کا ایک سما تھا، شہر سجا تھا، لوگ جشن منا رہے تھے، طبلے بجا رہے تھے۔ یہ کام حسینی نہیں یزیدی کر رہے تھے۔ آپ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ اس بار آپ نے طبلہ نہیں بجایا، یاد حسین نے ذکر حسین کی محفل کو سجایا۔ اور قابل مبارکباد ہے آپ، یہ قافلہ گزرتا رہا، جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا ہے تو عالم کیا تھا کہ امام حسین کا سر ناز نیزے پہ ہے، اور جو آپ کے قافلے کے ساتھ امام حسین عابدین کی پوری ماں، والدہ، بہن، جو بھی عورتیں بچے تھے وہ سب ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو لوگ ایک ہنگامہ شور دور دور سے دیکھنے کے لیے آئے، قافلے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اعلان نواتی حکومت کی طرف سے یہ کرایا گیا تھا، حکومت کے باقی دنوں کا سر قلم کر لیا گیا ہے، اور ان کے بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو لوگ اپنی گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ قافلہ گزر رہا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں انہیں قیدی بنایا گیا، ان کا حال یہ تھا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قبر والے جانتے ہیں قبر شاہی اہل بیت۔ حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت، عفت، طہارت، پاکیزگی، ولایت کا عالم یہ تھا کہ جن کے سر کے بال کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان کی طہارت کا یہ عالم رہا۔ آج ان کی بیٹی، ان کی بہو
دمشق میں بازار میں قیدی بنا کے گھمائی جا رہی ہے۔ ایک شریفہ خاتون نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہیں میلے کھلے ہوئے پھٹے پرانے گندے بڑا گندا لباس پہنے ہیں، تو اس نے کچھ کھانا بھجوایا، کچھ کپڑے بھجوائے، کچھ پانی بھجوایا۔ سیدہ زینب نے جب اتنا ساز و سامان دیکھا، پانی کھانا کپڑے، تو کہا کہ یہ کون بھجوا رہی ہے، اس کو تھوڑا میرے قریب تو بلاؤ۔ جب وہ قریب آئی تو سیدہ زینب نے کہا بہن آخر آپ نے ہمارے ساتھ جو اتنا اچھا سلوک کیا ہے، کیا سوچ کے کیا ہے، کیا سمجھ کے کیا ہے، کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے حلب سما تک اور بھی دمشق تک کسی نے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا، مگر میری بہن تم نے کھانا بھی بھیجا ہے، پانی بھی بھیجا ہے، کپڑے بھی بھیجے ہیں، ضرورت کے سامان بھی بھیجے ہیں، آخر یہ تو بتاؤ کیا سوچ کر کے آپ نے یہ سلوک ہمارے ساتھ کیا؟ اس خاتون نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے شروعاتی دور میں مدینہ شریف میں رہتی تھی اور فاطمہ بنت رسول کی نوکرانی تھی۔ میں فاطمہ بنت رسول کی نوکرانی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب فاطمہ بنت رسول کی زندگی کی آخری گھڑی تھی تو میں نے اپنی مخدومہ سے پوچھا تھا، انہیں معلوم تھا کہ میں پراپر رہنے والی دمشق کی ہوں، میں نے اپنی مخدومہ سے پوچھا تھا کہ مخدومہ کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی وصیت کر دیجیے کہ زندگی میں اس پر عمل کر سکوں۔ تو فاطمہ بنت رسول نے مجھے جو آخری نصیحت اور وصیت کی وہ صرف ایک تھی۔ میری مخدومہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی زندگی میں تجھے لٹے پوٹے قافلہ نظر آ جائے، قیدی لوگ نظر آ جائے تو تجھ سے جو ہو سکے ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دے گا۔ یہ میری مخدومہ نے مجھ سے وصیت کے طور پر کہا تھا، پوری ہو گئی۔ ان کے وصال کے بعد مدینہ سے دمشق آ گئی، پوری ہو گئی، مگر کبھی بھی زندگی میں ہم نے ایسا قافلہ نہیں دیکھا، ایسے قیدی کو نہیں دیکھا۔ جب مجھے معلوم ہوا قافلہ گزر رہا ہے، کچھ لوگ قیدی بنائے گئے ہیں، تو آج مجھے میری مخدومہ کی نصیحت یاد آ گئی ہے، فاطمہ بنت رسول کی نصیحت یاد آ گئی ہے۔ تو ہم نے اپنی مخدومہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے، کھانا بھجوایا ہے، پانی بھجوایا ہے، ضرورت کا سامان بھیجا ہے۔ آج ظالم کلمہ پڑھ کے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، ارے نبی کی بیٹی فاطمہ کا غیب دیکھ لو۔ آپ نے کہا یہ بہن آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، آپ بتاؤ کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، دعا کر دیتی ہوں۔ ہم تو مسافر ہیں، بے وطن ہیں، پردیسی ہیں، کوئی خواہش ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، دعا کر دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اس مخدومہ نے کہا جب میں مدینہ شریف سے آئی تھی تو سیدہ فاطمہ کے دو بیٹے تھے، حسن و حسین، اور ایک بیٹی تھی سیدہ زینب۔ ہم نے سنا ہے امام حسن تو شہید ہو گئے، بس بہن دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ دعا کر دو کہ میں زندگی میں مرنے سے پہلے اپنی مخدومہ کے بیٹے حسین کی زیارت کر لوں اور سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ لوں۔ سیدہ زینب نے کہا بہن خوش ہو جا، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر
تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خاتون اس کے بعد سات ہو سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام سہل بن سعد سعدی. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سہل بن سعد سعدی سے 7 حدیثیں نقل کروائی ہے. بخاری شریف سرکار کے صحابی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں میں کسی ضرورت کے تحت مدینہ شریف سے دمشق گیا ہوا. پھر میں نے جب دمشق کو دیکھا پورا شہر سجا ہوا ہے تو ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ یہ شہر اتنا سجا ہوا ہے کیا تمہارا کوئی علاقائی عید ہے کیا؟ لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں، آپ پردیسی ہیں، آپ مسافر ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں مدینہ شریف کا رہنے والا ہوں اور پیارے مصطفیٰ کا صحابی ہوں. ہم نے پیارے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دست اقدس کو اسلام قبول کیا ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہر سجایا گیا ہے کافی اپنی ہو چکی تھی. یہ جو شہر سجایا گیا ہے حکومت کے کچھ باغی تھے ان کا سر قلم کر لیا گیا ہے اور ان کے خاندان والوں کو، ان کی عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. تو وہ قافلہ بھی یہاں سے گزرنے والا ہے. یزید کے دربار میں ملک شام لے جایا جا رہا ہے، اسی لیے شہر سجا ہوا ہے. قدم کر رہے ہیں. وہ رک گئے، دیکھتے رہے کہ آخر کون حکومت کا باغی ہے. سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں جب میں نے نیزے پہ سر دیکھا تو کہا یہ کون باغی ہے؟ اس کا چہرہ نبی کے شہزادے امام حسین سے بڑا ملتا جلتا لگ رہا. راستے میں بدوار کئی دن کا سفر اور انہوں نے مدینہ شریف میں تو انہیں مصطفیٰ کو اپنے کاندھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا. انہوں نے حسن و حسین کو مدینہ شریف میں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے دیکھا تھا. حسن و حسین کے لیے خطبہ کو چھوڑتے دیکھا تھا. حسن و حسین کے لیے سجدے کو دراز کرتے ہوئے دیکھا تھا. کافی ضعیف ہو چکے تھے. جیسے ہی نیزے کی طرف نظر گئی چہرہ دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ ارے اس کا چہرہ تو نوازِ رسول امام حسین سے بڑا ملتا جلتا نظر آ رہا ہے. ایک فوجی شامی نے کہا آپ کیا بک رہے ہو؟ ملتا جلتا نہیں، یہی نوازِ رسول امام حسین کا سر ہے. سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں میں تو مسافر تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روا ہو گئے، ساتھ میں کچھ تھا نہیں. بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کی سر احمد کی زیارت کرنے کے بعد پیچھے ہوا. کافلے والوں سے کہا، سیدہ زینب سے کہا، امام حسین عابدین سے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، مسافر ہوں، بے وطن ہوں، پردیسی ہوں. اگر ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ بتا دے، میں اس ضرورت کو پوری کر دیتا ہوں. سیدہ زینب نے ایسے وقت میں جو کہا ہے کیا کہا ہے؟ آج ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں کے لیے سیدہ زینب کا کردار مشعل راہ ہے. اس راستے پہ چل کر ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹیاں جنت کی حقدار بن جائیں گی. انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت تو نہیں، بس ایک ضرورت ہے کہ یہ یزیدی فوج والے بڑے لالچی ہیں، آپ
پردہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں درجنوں دوپٹہ رکھ کر کے بے پردہ گھومتی ہے، مگر وہ سیدہ فاطمہ تھی جس کے پاس درجنوں نہیں ایک دوپٹہ تھا جس میں نہ جانے کتنے مختلف قسم کے کپڑوں اور چمڑوں کا بند لگا ہوا تھا، مگر پردے کا حال یہ تھا کہ کبھی کھلے آسمان میں بھی آپ کے سر کے بال نہیں. آپ سارے مثال قائدی فرماتے ہیں میں خالی ہاتھ تھا، میں نے نیزے والے سے کہا کچھ پیسہ لے لو اور امام حسین کا جو سر ہے لے کے آگے بڑھ جاؤ. اس نے جھڑک دیا اور اس کے بعد میری بات نہیں مانی. اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جو عیسائی تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جیسے اس فوجی یزیدی فوجی نے اس صحابی صحابی کو جھڑکا، اس کرسچن عیسائی کو جس کے پاس تلوار تھی جلا لایا، کہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ارے یہ ذکر حسین کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ذکر حسین کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اس نے کہا یا حسین آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ گواہ رہیے. سر امام حسین کی زیارت کیا، گواہ بنایا اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، تلوار لیا اور یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑا، حملہ آور ہو گیا، بھیڑ ہو گئی. جو قافلہ چل رہا تھا بھیڑ ہو گئی، لوگ منتشر ہو گئے، استحام ہو گیا. اب پھر زینب نے پوچھا کیا یہ معاملہ کیا ہے، یہ بھیڑ کیوں یہاں ہو گئی، لوگ کیوں گئے، قافلہ کیوں گیا. سر انسان سرائی نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھ تھا، میں نے کہا، اس نے جھڑک دیا، مگر میرا ایک دوست تھا جو عیسائی تھا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے سر امام حسین کو دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور تلوار لے کر کے یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑا ہے. سیدہ زینب نے جب اتنا سنا تو کہا نانا جان آج ایک عیسائی کلمہ پڑھ کر کے آپ کی بیٹی کی ناموس کی حفاظت کے لیے تلوار نکال کے جنگ کر رہا ہے، مگر جو بظاہر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے آپ کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے دوڑوں میں کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ دیا جس پر خدا کو ناز ہے. حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر گھر سب سکوت خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر علیہ السلام، اس حسین ابن حیدر علیہ السلام. میں تقریر کے آخری جملے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ذکر حسین کے لیے شہید اعظم کانفرنس میں آئے ہو تو یہ ذہن بنا کر لے جاؤ، یہ نظریہ لے کر لے جاؤ، عمر کا اقتدار لو، علی کی ذوالفقار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شیار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہدی قطار لو. ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو، محمد کی قیام لے، حکیم کا مقام لے، ہیرا ولی کی جان لے، بہادر کی جان لے، رضا کا دامن تھام لے. ابھی تم نوجوان ہو، ابھی تم نوجوان ہو. نمازوں کی پابندی ضروری ہے، بڑا مدد چھوٹوں پر شفقت ضروری ہے، علماء کے احترام ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل نور کے صدقے میں ہمیں اور ہم سب کے ماں باپ کو، ہماری آنے والی قیامت تک نسلوں کو عاشق مصطفیٰ بنا کر کے زندہ رکھے اور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لا يصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لا يصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لا يصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى محمد صلاة تؤتينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع الدرجات وتغيرنا بها أفضل الآيات من جميع الآيات في حياة بعض الأمات إنك على كل شيء قدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بارك شانم حسن يا رسول الله فريشانم حسن يا رسول الله. ندان جسم ماوي ندان جسم مجاي کوئی خسار سامانم حسن يا رسول الله. شاہ بس نوازیون تبی بادشاہ سازیون ولی زیدر کسی عنم حسن یا رسول اللہ. رضا یسائی بکر تو اسلام لامن ہر بھر یزید عنم حسن یا رسول اللہ. جگادی میں نمیس قدری خدار یا رسول اللہ. بلائیو اپنی روزے پر خدار یا رسول اللہ. میری دنیا سدر جائے میری باس سبر جائے اگر اڑائی رحمت کا اشار یا رسول اللہ. تمہارا نام نامی ہے سکون قلب کا باعث نظر کا نور ہے روزہ تمہارا یا رسول اللہ. میرا ایمان ہے مومن کو کامل ہو نہیں سکتا نہ ہو عاشق و شیدا تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے خط روک جائے تو کیا کرنا چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے حسرت ہم سب کی کہ ہو جب نظار عالم زبان و نام نامی ہو تمہارا یا رسول اللہ. تمنا یہ زید ہے دنیا آخر شہر بڑھا رہے گا بے زبان کلمہ تمہارا یا رسول اللہ. میری جانب جو ہو رہا ہے یا رسول اللہ. چلو جائے گے قسمت تمہارا یا رسول اللہ. مقدر میں میرے کو سوا یا رسول اللہ. کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ. مالکہ مولا بنا نوازا کریمہ کا سرا کا پاک پروردگار کا بادشاہ دنیا کا تیری ذات کو ہر ہوگا شریک ہے. تو وحد ہے سمت ہے بے نیاز ہے. زمین و آسمان کا مالک ہے. کائنات کی ہر چیز تیری قدرت قدرت میں ہے. تو علی کل شیء قدیر ہے. علی کل شیء شہید ہے. علیم و بذات صدور ہے. حاکم و حاکمین ہے. مالک حقیقی ہے. قابل مطلق ہے. لفظ تو سے کونین کی تخلیق فرمائی ہے. یا اللہ ابھی جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی درود پاک پڑھا گیا شرکی وغیرہ موجود ہے اور قرآن خوانی میں
3 بار مکمل قرآن شریف پڑھا گیا، کچھ پارے پڑھے گئے، اور عشاء کی نماز کے بعد اب تک جو ذکر حسین کی مہندی سجا کر کے 13 اور 13 محبوب کا ذکر خیر کیا گیا، جو بھی کار خیر ذکر خیر تصریح ہو گئی، ذکر و اذکار کیا گیا، ان تمام میں اگر کسی قسم کی غلطی عمدن سہون وصدن ہو گئی ہو تو معاف فرما، اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ان سب کا ثواب سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز حقیقت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے سلام میں عرض ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء اور مرسلین، تمام صحابہ صحابیات، ازواج مطہرات، آل مطہرین کی بارگاہ میں عرض ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے عین، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، اس کے اختصاص سے جن شہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا اور تمام شہدائے کربلا اور آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں آبان انصار خاندان کے افراد جو آپ کی محبت میں شہید ہوئے، آپ کی محبت میں جو آپ کے کربلا تشریف لے جانے سے پہلے شہید ہوئے، آپ کی محبت میں جو آپ کے شہادت کے بعد شہید ہوئے، اور اب تک اسلام کے نام پر جتنے لوگوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ان تمام شہداء اسلام کے روحوں کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ سلسلہ یا آباد یا وفات یا رزقی یا نور یا اولاد یا شہاد یا رفاق یا شام یا مفیدہ، جتنے سلاسلے طریقت ہے مولا ان تمام شیخوں اور بزرگارین کی بارگاہ میں حاضر ہے تو اسے قبول فرما۔ ہدایت کی روشن زمین حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور زیارت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ اور یہ بادرات عالمین کشتی میری سنگی جبل امام رشید رحمت الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ اور سیدنا عبد المشرف جالی سمیانی رحمت اللہ تعالی مجھے یہ دینوں میں اشیاء امام احمد اللہ علیہ رحمت الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ اور سیدنا شہاب رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ صبح بہار بزرگانی اور یا کاملین ہیں تمام کے روا مدد ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ یا تمام کا سوا تمام بزرگانی اور یا کاملین کل علماء قرآ حفاظ صالحین کل مومنین والمؤمنات کل مسلمین والمسلمات کے روحوں کی بارگاہ میں حاضر ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ دنیا کے ہندوستان میں جتنے مسلمین مسلمات مومن مومنات مدعو ہیں تمام کے روا مدد ہے مولا کو اسے قبول فرما۔ ان کے گناہ سجائی اور کبائر کو معاف فرما۔ چھوٹی بڑی غلطیوں کو لغزشوں کو خطا کو فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے برادری و درجات کو بلند و بالا فرما۔ انہیں اپنی جلال رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام بزرگان اور یا کاملین کے توسل سے حضور سیدنا امام حسن حسین مقدم پاک کے وسیلے سے جو اپنے شان کریمی رحیمی کی صدقے نوجوان کمیٹی کی دنیا میں جو ذکر حسین کے نام پر محفل کا انعقاد کیا، اور اس محفل میں جتنے لوگ سننے سنانے اور اس محفل کو انعقاد کرنے کے لیے دامیں گرہنے قدمیں سخنے جتنے لوگوں نے جس طور پر بھی حصہ لیا ہے، مالی جسمانی امداد و اعانت کی ہے، ذکر کی محفل میں سننے سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، حاضر ہیں، جو یہاں نہیں بلکہ سوشل نیٹورک مائک کے ذریعے اپنے گھروں میں بیان کو سن رہے ہیں، اور وہ جلال میں جتنی آبادی ہے یہاں جتنے مسلم مسلمات مومنین مومنات ہیں اور پوری دنیا میں پیارے آقا کے ماننے والے جتنے زندہ ہیں، سبھی کی ہر نیک نیت اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ سبھی کی ہر نیک نیت اور جائز تمناؤں کی کامیابی کا حامی عطا فرما۔ گھروں میں کاروبار میں روزی روزگار میں خیر و برکت اور رحمت اور مصول عطا فرما۔ ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والا، تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرما۔ آپ شریف کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے دشمنوں کے شر سے شیطان کے مغرورے زمین کے فتنے و آسمان کے گلاؤں سے محفوظ و معمول فرما۔ یا مال حل و عزت و عالم تمام کی سب کی حفاظت فرما۔ آپ کے یاد آنے کا پریشانی بلاؤں کی نامی سے محفوظ
فراہم کرنا یا ایمان کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنا دین دنیا کی دولت کی ہماری حفاظت عطا کرنا ایمان و اسلام کی عطا کرنا ایک اسلام کی تکلیف کی توفیق عطا کرنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا آقا کریم علیہ السلام کے اس حسنات کو جاننے کی توفیق عطا کرنا یا رب العالمین حکامی ملک امراض موت امراض اور ذوق ایمانی سے محفوظ کرنا آج سے صحت کے دماغ سے جان کے دماغ سے ذلت دماغ سے چور رفتار ایجاد ہونے پاک لوگوں سے تھانہ پولیس کورٹ کے کیس مقدمہ اسپتال سے ظالموں کے ظلم و ستم سے ہم سب کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی عقیدے کی عقیدت کی حفاظت کرنا یا اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت آبرو روزی رزق علم عمل گھر کاروبار دسترخوان زندگی خوشیاں تقوی اخلاص خلاص سادگی عاجزی انکساری اور بنے برکتیں وسعتیں رفعتیں رحمتیں اور عروج و بلندیاں نصیب عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو دنیا میں محبت مصطفیٰ زندگی میں نظام مصطفیٰ قبر میں نظام مصطفیٰ آخرت میں شفاعت مصطفیٰ انصراف و دامن مصطفیٰ حوض کوثر کو جامع مصطفیٰ اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما ایمان اور شریعت مصطفیٰ کو استقامت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو بخش دے مولا ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے مولا آل اولاد کو بخش دے مولا مقلدین محبین کو بخش دے مولا ہم پر احسان کرنے والوں کو بخش دے مولا سارے مومنین کو بخش دے مولا سارے مسلمین کو بخش دے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو معاف فرما بدعملی کو معاف فرما بے عملی کو معاف فرما کوتاہیوں کو معاف فرما صرف اخلاص والی زندگی عطا فرما دین و دنیا میں عطا فرما تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب سے راضی ہو رہا مولا اے اللہ ہمارے نام اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے مولا جس سے تیری جنت کی خریداری کی جا سکے پروردگار زندگی گناہوں میں لت پت ہو کر کے گزر رہی ہے مولا کوئی ایسی نیکی نہیں جس سے تیری جنت کی خریداری کی جا سکے مگر مولا ہم تیرے محبوب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں بس اسی کلمے طیبہ کے توفیق ہمارے سارے برے اعمال کو نیکیوں سے بدل دے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا اے اللہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی دفتر کو نہ چھوڑنا اے اللہ ذکر حسین کا صدقہ ہے یا اللہ تیرے محبوب کے محبوب جسے تو نے چاہا وہ محمد مصطفیٰ ہے تیرے نبی نے جسے چاہا وہ سیدنا امام حسین ہے انہی کی چاہت میں ہم سب بیٹھے ہیں مولا انہی کا ذکر کرنے ہم سب بیٹھے ہیں مولا رات کا آخری پہر چل رہا ہے پروردگار تجھ سے یہ التجا ہے فریاد ہے مولا کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا دنیا تو الحمدللہ بہت اچھے سے کٹ رہی ہے انشاءاللہ کٹ جائے گی مگر مولا قبر کا کیا ہوگا میدان قیامت میں کیا ہوگا مولا جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی بھائی بھائی کا دشمن کیا بنا ہوگا کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں ہوگا مولا میدان قیامت میں دینا ہمارے گناہوں کے دفتر کو نہ چھوڑنا اے اللہ ہمارے گناہوں کے دفتر کو نہ چھوڑنا اے گناہوں کے دفتر کو دنیا کہے گی یہ کس نبی کے اپنے گاٹ بتی ہے اے اللہ تو وہ ہے جس نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے میدان معیشت میں نسبت کی میدان معیشت میں نسبت کی حاشی کے میدان میں رسوائی و شرمندگی سے بچانے والا بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں مصطفیٰ جان رحمت کے پڑوس میں جگہ عطا فرما
کے ساتھ داخلے جنت کیے جائیں گے۔ مولا ان 12 لاکھ لوگوں میں ہم سب کو شامل کروا لے مولا، ہم سب کے ماں باپ کو شامل کروا لے مولا، ہم سب کی آل اولاد کو شامل کروا لے مولا۔ یا ارحم الراحمین، جب دنیا کے تمام سارے کام چھوڑ دیتے ہیں پروردگار، ایک تیری ذات ہے جو دعاؤں کو، التجاؤں کو، فریادوں کو، آہوں کو سننے والی ہے۔ مولا ہم تو نہیں جانتے ہیں مگر تو بہتر جانتا ہے اس ذکر کی محفل میں سجانے کے لیے کتنے لوگوں نے کس طریقے سے محنت و مشقت کی ہے، اور اس کے بعد پروگرام کا اہتمام کیا۔ علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، علماء عوام سب تشریف لائے۔ مولا میں نہیں جانتا کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا حاجت ہے، اتنا ضرور جانتا ہوگا۔ ذکر حسین کی محفل میں جو سچے دل سے جو ارادہ، جو نیت، جو تمنا کر کے بیٹھتا ہے اس کی اس التجا کو قبول کروا لیتا ہے۔ ہم سب کی ہر نیک نیت اور جائز تمناؤں کو قبول کروا لے مولا۔ بے مرادوں کو با مراد کر دے مولا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے مولا، بیماروں کو شفا دے دے مولا، کورونا وائرس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دے مولا، مقروضوں کو پارے گھر سے نجات دے دے مولا، بے روزگاروں کو برسر روزگار بنا دے مولا، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت اور رحمتوں کا نزول فرما دے مولا، بے نمازی کو نمازی بنا دے مولا، ہم سب کی پیشانی میں سجدوں کی طرف پیدا کر دے مولا، ہم سب کے دلوں کو نمازوں کی لذت سے ملذت کر دے مولا، اپنے خوف سے رونے والی آنکھ کا بنا دے مولا، اپنے خوف سے رونے والی آنکھ کا بنا دے مولا، ریاکاری دکھاوے جھوٹ غیبت فحش بیانیت ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، سچ بولنے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی پیشانی میں سجدوں کی طرف پیدا فرما دے مولا، ہمارے دلوں کو نمازوں کی لذت سے ملذت کر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو سچا نمازی بنا دے مولا، اپنے دین کا غازی بنا دے مولا، اپنے دیار کا حاجی بنا دے مولا، اپنے قرآن کا قاری بنا دے مولا، نیکوکار بنا مولا، پرہیزگار بنا مولا، ہم سب کی دین و دنیا کو بہتر بنا دے مولا۔ جتنی بھی دعائیں التجائیں فریادیں کی گئی ہیں یہ سب مولا ہم نے اپنے حال کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان سید الانبیاء والمرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن